ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کی کنسلٹیشن سے ریلیٹڈ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری ایک ریٹ پٹیشن الاؤ کر دی تھی اور اس میں اجازت دے دی تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں آج میری تیسری میٹنگ تھی۔ میری میٹنگ ہوئی ہے۔ اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح مجھے کاغذات لے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کنسلٹیشن کا پروسیس میرا آلموسٹ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور دن میں ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور منڈے کی شام کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹوں کا فائنل جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ انعقاد ہو۔ جس طریقے سے سینٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقف بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بر وقت ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے۔ ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے، اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائے گی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شارٹ سی سٹیٹمنٹ میں نے دینی تھی۔ آج میں ایک خاص پریس کانفرنس بھی کروں گا، وہ پریس کانفرنس کے سلسلے میں ابھی آپ کو وقت بتائیں گے۔ میں بھی 1 گھنٹے میں وہ سینٹرل آفس پی ٹی آئی میں اسلام آباد میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کروں گا۔ ٹکٹ کے حوالے سے اہم فیصلے کو نام بتائیں گے؟ دیکھیں اب سارا سب کچھ ابھی کنفیڈنشیل ہے، لیکن ایک دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس سامنے سارے نام آ جائیں گے۔ بریسٹر صاحب، آپ ڈیفینیٹلی ٹکٹوں کا اعلان کریں گے؟ جیسا پہلے الیکشن ہوئے کچھ لوگ آپ کے اتحادی تھے، جیسا عوامی مسلم لیگ سے شیخ رشید تھے، تو کیا اس دفعہ بھی کچھ جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں؟ میں نے سنا نہیں، آواز آ رہی تھی تو سر، اتحادی آپ نے ٹکٹ تو اناؤنس کرنے ہیں جو آپ کے پارٹی کینڈیڈیٹ ہوں، کیا کوئی ایسی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے انتخابات میں آئیں گے؟ فی الحال کچھ ایسی نہیں ہے، لیکن ایک آدھ سے ہماری پہلی بات ہوئی تھی تو وہ اتنی کوئی ضخیم قسم کا اتحاد نہیں ہوگا کہ ہماری ساری سیٹیں کسی پارٹی کے پاس جائے گی۔ اگر کوئی ایک آدھ سیٹ کسی پارٹی کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوئے اس کی کچھ کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ اور ہماری ہی سمبل پہ الیکشن لڑیں گے، ان کو 1-2 سیٹیں اگر ہم نے دینی تھی وہی ہے۔ فی الحال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ایز اے ہول الائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں ساری۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو آرٹیکل چھپا ہے اکانومسٹ میں خان صاحب کا، اس کا بڑا چرچا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل باہر سے لکھا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے لکھا ہے، اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے، بہت اچھا آرٹیکل چھپا ہے، اور آرٹیکل چھپوانا اور چھپنا یہ میٹر ایسا نہیں کرتا، نہیں کسی آرٹیکل چھپوانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہے کہ آپ کر لیں۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی استعمال کریں، آپ گوگل بھی کر لیں، تو آپ ساری کی ساری جو پیرامیٹرز اٹھاتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کی جو ویو ہے وہ تو آتے رہے ہیں، مجھے اس کا ڈیٹیل کا ذکر نہیں پتا، لیکن یس ایک آرٹیکل چھپا ہے اور ان سے منصوبے اور امون کرتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں چھپی ہیں اس کی آپ مسلسل پہلے تردید کرتے رہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری اداروں کے ساتھ کوئی یہ دیکھو وہ لیکن آرٹیکل میں سارا مدعا اسٹیبلشمنٹ پہ تھا۔ دیکھو وہ کوئی بھی اگر کوئی، میں نے یہی آپ کو کہا کہ اگر آپ پرانی چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو آرٹیکل پبلش کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں، تو کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ وہ جیل میں ہیں، انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پبلش یہ میں نے لکھا ہے۔ ہمیں تو لے جانے کے لیے، مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا، اور میں نے لکھا تو ٹیشو پیپر پہ میں لکھا تھا اس کو کہ انسٹرکشن، ایکسیپٹ کہ اس مرتبہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ آف کورس امپلیمنٹ ہوا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن پہلے نہیں جاتا رہا۔ دیکھیں جہاں تک ادارے اور ان کے ساتھ جھگڑا، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، مور دین ونس ہم کہہ چکے ہیں۔ ہم سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم ملک کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، قانون کی بالادستی کے ساتھ ہے، اور اسی کے لیے کوشش کریں گے بریسٹر انشاءاللہ صاحب، یہ تعالیٰ۔ بتائیے گا الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں دراڑ نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ آپ نے اسلام آباد میں علیحدہ پریس کانفرنس کی، شیر افضل صاحب نے علیحدہ پریس کانفرنس کی، ان کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے حوالے سے بیانات سے آپ نے تلقی کر لی، یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں دیکھو ایسا نہیں ہے۔ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس ہونی تھی اور میری صرف پریس کانفرنس ہونی تھی، اس کو پہلے آپ کو یاد ہوگا میری انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا، پھر لوکل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا، پھر پرنٹ میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا، اور اس دن ہم نے پریس کانفرنس کر کے صرف الیکشن پہ مرکوز کرنا تھا، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس ضرور کی تھی۔ کوئی چیزیں ہیں جو میں آج انشاءاللہ آپ کو پریس کانفرنس میں کلیریفائی کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔